السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیر ناف کے بال کہاں سے کہاں تک صاف کرنا چاہیے؟ زیر ناف کے بال صاف کرنے کی مدت کتنی ہے؟ کیا عورتیں ریزر یا بلیڈ کا استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ کیا زیر ناف کے بال صاف کرنے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ تعالی آج میں انہی باتوں کو حدیث پاک کی روشنی میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہے تو ویسے یہ شرم و حیا کا مسئلہ، لیکن مسئلہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں زیر ناف کے بال کے تعلق سے۔ صحیح و بخاری اور مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یعنی انبیاء سابقین علیہم السلام کی سنت میں سے ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کروانا، نمبر 2 مونچھ کے بال کاٹنا، نمبر 3 ناخن تراشنا، نمبر 4 بغل کے بال اکھیڑنا، اور نمبر 5 منہ زیر ناف کے بال صاف کرنا۔ منہ زیر ناف کے بال صاف کرنے کی مدت کتنی ہے وہ حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کر لیں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھ کے بال، بغل کے بال اور ناخن اور منہ زیر ناف کے بال، ان سب کو صاف کرنے کے لیے مدت مقرر کیا گیا ہے 40 دن کا، لہٰذا 40 دن کے اندر ہی اندر صاف کر لینا چاہیے۔ اب جو لوگ کوتاہی کی وجہ سے نہیں صاف کرتے ہیں منہ زیر ناف کے بال، یا غفلت میں یا احتیاط نہیں برتتے ہیں، وہ لوگ حدیث پاک سن لیں۔ صحیح اور مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ناخن نہ کاٹے، مونچھ نہ کاٹے اور منہ زیر ناف کے بال کو صاف نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر! منہ زیر ناف کے بال صاف کرنے کی مدت جو ہے وہ 40 دنوں تک ہے، جہاں تک ہو سکے 10 دن میں، 15 دن میں، 30 دن میں صاف کر لینا چاہیے، یعنی 40 دن سے زیادہ نہ ہو۔ اگر 40 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب گناہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں بالوں کے صفائی کے تعلق سے۔ تو بغل کے بال صاف کرنے میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، بغل کا بال جو بالکل ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے منہ زیر ناف کے تعلق سے۔ منہ زیر ناف کے بال کہاں سے کہاں تک صاف کرنا چاہیے؟ تو اس کا طریقہ سب سے آسان میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دونوں زانوں بیٹھ جائیں یا اکرو بیٹھ جائیں، تو جہاں سے پیٹ ختم ہوگا وہاں پہ ایک موٹی لکیر بن جائے گی، تو اس کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اسے پیڑو بولتے ہیں، وہیں سے بال صاف کرنا آپ کو ہے۔ اور دونوں زانوں میں کچھ بال لگے ہوئے رہتے ہیں، ان کو بھی آپ کو صاف کرنا ہے۔ پھر عضو تناسل پہ بھی کچھ بال جمے رہتے ہیں، ان کو بھی آپ کو مکمل احتیاط کے ساتھ صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد میں خصیے پر دیکھیں بال جمے ہوئے رہتے ہیں، ان کو بھی صاف کر لیں۔ خصیے کے نیچے کچھ بال جمے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی صاف کرنا ہے۔ خصیے کے ارد گرد بھی کچھ بال جمے رہتے ہیں، ان کو بھی صاف کرنا ہے۔ پھر پائخانے کے مقام پہ بھی بال جمے ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ کو احتیاط کے ساتھ صاف کرنا ہے۔ یعنی پیڑو کے نیچے سے بال صاف کرنا اسٹارٹ کرنا ہے، پھر ارد گرد جو بال لگے ہوں ان کو صاف کرنا ہے، عضو تناسل پہ جو بال جمے ہوئے ہوں، خصیے پر جو بال جمے ہوئے ہوں، خصیے کے ارد گرد جو بال جمے ہوئے ہوں ان کو بھی صاف کرنا ہے، پھر پیخانے کے مقام پر جو بال جمے ہوئے ہوں ان کو بھی صاف کرنا ہے۔ یہ آپ نے بات مکمل سماعت کر لیا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا منہ زیر ناف کے بال صاف کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ آپ
پاک ہی رہتے ہیں، ناپاک نہیں ہوتے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن سے زیادہ ہو چکے ہوں اور بال نہ صاف کیا ہو بغل کا اور زیر ناف کا، تو کیا وہ نماز پڑھے گا؟ اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل نماز اس کی ہوگی، مگر کراہیت کے ساتھ ہوگی۔ اب ایک اخیر بات یہ ہے، بہت پیچیدہ مسئلہ ہے کہ منہ زیر ناف کے بال کس چیز سے صاف کریں۔ عموماً مرد حضرات بلیڈ کا استعمال اور ریزر کا استعمال کرتے ہیں، اور عورتیں کریم کا استعمال کرتی ہیں۔ تو کیا مرد حضرات کریم کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ مردوں کے لیے کریم کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو دیکھیں، مردوں کے لیے بھی کریم کا استعمال کرنا جائز ہے، بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کے پیٹ نکل آتے ہیں یا نگاہیں کمزور ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بلیڈ سے صاف کرنے میں دشواری ہوتی ہوگی، یعنی کٹ جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو وہ حضرات بلا جھجک کریم کا استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی جائز ہے۔ ابھی خاص مسئلہ یہ ہے عورتوں کے لیے کہ کیا عورتیں بلیڈ یا ریزر کا استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں؟ چونکہ ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ لوہا استعمال کرنے سے جنازہ بھاری ہو جاتا ہے، بدن بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل من گھڑت کہانی ہے، اس کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ عورتیں اگر چاہیں تو وہ لوگ بھی بلیڈ اور ریزر کا استعمال کر سکتی ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ ویسے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کریم سے الرجی ہوتی ہے، جس کی خوشبو نہیں پسند ہوتی ہے، تو وہ لوگ کیا کریں؟ تو اگر عورتیں بلیڈ یا ریزر کا استعمال کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، کوئی روک نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ یہ مکمل تفصیل میں نے آج آپ کے سامنے رکھا۔ امید کرتا ہوں کہ صحیح طریقے سے آپ نے باتوں کو سمجھ لیا ہوگا، سارے مسائل کو آپ نے جان لیا ہوگا۔